السلام علیکم دوستو، فیصل ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، انسان کا ہواؤں میں اڑنے کا خواب قدیم زمانوں سے وابستہ ہے۔ ہزاروں سال پہلے مختلف تہذیبوں کے لوگوں نے پرندوں کو دیکھ کر اڑنے کی کوششیں کی۔ مثال کے طور پر یونانی دیومالائی کہانی میں ایک کردار ایکروس نے پروں کے ذریعے اڑنے کی کوشش کی، لیکن تب تک حقیقت میں یہ صرف ایک خواب تھا۔ مگر 19ویں صدی تک لوگ واقعی ہوا میں اڑنے کے خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے لگے۔ 1783 میں مونگولفیئر برادرز نے پہلا ہاٹ ایئر بیلون بنایا جس نے کامیابی سے اڑان بھری۔ یہ انسان کی ہواؤں میں پہلی کامیاب پرواز تھی۔ پھر 1903 میں ایویشن کی دنیا میں سب سے بڑا سنگ میل رائٹ برادرز کی صورت میں آیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پہلا ہیومن کیریئر ہوائی جہاز بنایا جس کا نام فلائر 1 رکھا گیا۔ یہ ہوائی جہاز نہ صرف اڑا بلکہ یہ پہلا ایسا جہاز تھا جسے انسان کنٹرول کر سکتا تھا۔ رائٹ برادرز نے ہوا کی سائنس اور مشینی اصولوں کو سمجھا اور اپنی محنت اور تجربے کی بنیاد پر ایک ایسی ایجاد کی جو انسانی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ان کی کامیابی نے دنیا کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ اب ہوا میں اڑنا ممکن ہے، اور یہ ہوا بازی کی دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں ہوائی جہازوں کا استعمال تیزی سے بڑھا۔ جنگ نے ہوا بازی کو ایک نئے میدان میں داخل کر دیا جہاں طیارے نہ صرف نقل و حمل کے لیے بلکہ جنگی حکمت عملی کے لیے بھی استعمال ہونے لگے۔ یہ وہ وقت تھا جب ہوائی جہازوں کی رفتار اور بلندی میں اضافہ ہونے لگا۔ ہوا بازی کی ترقی نے جنگی منصوبہ بندی کو مکمل طور پر تبدیل کر رکھ دیا۔ اس دوران ایویشن میں بہت سی نئی ایجادات بھی ہوئیں جو اس صنعت کی مزید ترقی کا سبب بنی۔ دوسری جنگ عظیم نے ایویشن میں مزید انقلاب برپا کیا۔ اس دوران جیٹ انجن کی ایجاد ہوئی جس نے ہوائی جہازوں کی رفتار کو کئی گنا بڑھا دیا۔ جیٹ انجنوں کے ذریعے چلنے والے طیارے پہلی بار جنگ میں استعمال ہوئے جو نہ صرف تیز رفتار تھے بلکہ ان کی بلندی کی صلاحیت بھی بہت زیادہ تھی۔ یہ وہ دور تھا جب جدید جنگی جہازوں نے ہوا بازی کو ایک نئی سمت دی، اور اس کے بعد کمرشل ایویشن میں بھی جیٹ انجن کا استعمال ہونے لگا جس نے مسافروں کے لیے سفر کو تیز اور آرام دہ بنا دیا۔ جنگ کے بعد ہوا بازی نے کمرشل میدان میں بھی بے حد ترقی کی۔ 1950 اور 1960 کی دہائی میں بوئنگ اور دیگر بڑی کمپنیاں سامنے آئیں جنہوں نے بڑے کمرشل ہوائی جہاز بنانا شروع کیے۔ یہ وہ دور تھا جب ہوائی سفر نے عالمی سطح پر مقبولیت حاصل کی اور دنیا کے مختلف حصوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ ایویشن کی ترقی نے عالمی معیشت، سیاحت اور تجارت میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ دوستو، اب ہوا بازی کا سفر زمین تک محدود نہیں رہا۔ 1960 کی دہائی میں خلائی ایویشن کا آغاز ہوا۔ روسی خلاباز یوری گینگرین وہ پہلا انسان تھا جس نے خلا میں زمین کا ایک مکمل چکر لگایا۔ یہ ایک نیا دور تھا جہاں انسان نے زمین کی حدود کو پار کر کے خلا کی طرف قدم بڑھایا۔ خلائی سفر نے نہ صرف ایویشن کی دنیا کو ایک نئی سمت دی بلکہ آج کی جدید خلائی تحقیقات اور سیٹلائٹس کی ٹیکنالوجی کی بنیاد بھی رکھی۔ آج کے دور میں ہوا بازی کی صنعت حیرت انگیز حد تک ترقی کر چکی ہے۔ جدید ترین ہوائی جہاز جیسا کہ ایئر بس A380 اور بوئنگ 787 بڑی تعداد میں مسافروں کو دنیا بھر میں سفر کی سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ ایویشن میں نیویگیشن، کنٹرول اور سیکیورٹی کے جدید نظام متعارف کرائے جا چکے ہیں جو اسے پہلے سے زیادہ محفوظ اور مؤثر بناتے ہیں۔ مستقبل میں ایویشن کی دنیا میں مزید دلچسپ ایجادات ہونے کی توقع ہے، جیسے الیکٹرک ہوائی جہاز، خودکار پروازیں اور سپر سونک طیارے جو سفر کو مزید تیز، سستا اور ماحول دوست بنا سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہوا بازی کی ارتقاء اور اس کی تاریخ، ایک سفر جو انسانی خوابوں سے شروع ہوا اور آج آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور فیصل ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے مزید انفوٹینمنٹ ویڈیوز کے لیے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔